ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک میں آپ نے دو صورتیں تقریباً پوری مکمل تو نہیں کہہ سکتے۔ سورہ انفال سے آج قرآن کی منزل کا آغاز ہوا۔ سورہ انفال الحمدللہ مکمل، اور سورہ توبہ تقریباً مکمل، اس کے 3-4 رکوع ابھی باقی ہیں، کل کی منزل میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اجزاء کے اعتبار سے، جز کے اعتبار سے، پاروں کے اعتبار سے قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 10 پارے مکمل کروائے، یعنی 1/3 آپ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی تکمیل آج ہوئی الحمدللہ۔ سورہ انفال سے جہاں آج منزل کا آغاز ہوا ہے، یہ قرآن پاک کی بالکل اخیر صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے نازل ہونے میں۔ سورہ انفال کی ابتدائی ہے، سورہ توبہ آخری صورتوں میں آتی ہے۔ انفال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نفل نماز، کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ نفل ہوتے ہیں۔ نفل کا لفظی معنی کیا جاتا ہے زائد، ایسی چیز جو عام صورتوں سے زائد ہو۔ اب نفل بھی ایک اضافی نماز ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے اگر کوئی پڑھ لے بڑا اجر و ثواب ہے، اگر خدا نخواستہ نہیں پڑھتا تو اس پر نکیر نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس اجر سے محروم رہا لیکن گناہ گار نہیں ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، تو نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نفل مال غنیمت کو بھی کہا جاتا ہے، لڑائی کے موقع پر جو مال ہاتھ آتا تھا مال غنیمت، اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ تو جہاں سے آج آغاز ہوا ہے سورہ انفال کا، اس میں سوال ہے کہ یسألونک عن الانفال۔ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جو کفار کے ساتھ پیش آیا وہ غزوہ بدر، چھوٹے چھوٹے اس سے پہلے ہوئے مین غزوہ بدر ہے سب سے پہلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال، 2 سال بعد، اور رمضان کا مہینہ ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، رمضان کا مہینہ ہے، قسم و کرسی کی کیفیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے کسی اور نیت سے تھے قافلے کو روکنے، اور آپ میں سے جس کو سعادت ملی ہے آپ وہ مقام بدر جا کے دیکھیں اب بھی، یعنی انتہائی سخت کالا پہاڑ پتھریلا، مدینہ اور مکہ کے تقریباً درمیان میں بہت دور مدینے سے فاصلہ، اس زمانے کا سفر، روزے رکھے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور وہاں پر لڑائی ہو رہی، جہاد ہو رہا ہے اللہ کے راستے۔ تو وہ جب غزوہ بدر ہوا اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، اس کے بعد بھی اور صورتوں میں مال غنیمت ہاتھ آیا، تو صحابہ کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ جی یہ جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اب اس کا کیا کریں، کہ پہلی دفعہ وہ مال ہاتھ آیا، اب آیا اس کو تقسیم کیسے کریں گے؟ جو شریک ہونے والے ہیں وہ انہی میں تقسیم ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ہے یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول یہاں بھی ہے، اور 10ویں پارے کے بالکل پہلی آیت میں بھی یہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو وہ ساری تقسیم اسلام نے اس میں سے کھلائی کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقربا کے لیے، باقی جو حصہ ہے وہ مجاہدین جو اس میں شریک ہے ان میں تقسیم ہوگا۔ تو اس حوالے سے اس کے اندر تفصیل آئی۔ اسی طرح سورہ انفال میں ہی آج آپ نے ایک آیت سنی ہے جس میں کہا گیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کا خالق ہمیں بتا رہا ہے، مال و دولت کا خالق بتا رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہر صورت میں تو نہیں ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ آزمائش کو ہی کہتے ہیں، فتنہ برائی کو تو نہیں کہتے، آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش میں پورا اتر جائے اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جو اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکے خدا نخواستہ
اس کے لیے پکڑے۔ تو مال و دولت بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، لکل امت فتنۃ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بہت بڑی آزمائش۔ اس کو ایک بڑی اچھی مثال کے ساتھ سمجھایا ہے، اس میں مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو جو اہل علم نے لکھا ہے کہ تمثیل پیش کرنے میں، مثالیں پیش کرنے میں ان کو امام سمجھا جاتا ہے۔ بہت اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا کسی بات کو مثال سے سمجھانے کا۔ مثال باقاعدہ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں پیش کی ہیں، اور بلکہ امثال القرآن کے نام سے مکمل ایک موضوع ہے، ہمارے یہاں ایک چیپٹر کے طور پر وہ اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، امثال القرآن، کہ قرآن کی مثالیں، حدیث کی مثالیں۔ وہ مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مال بہت بڑی ضرورت ہے، بڑی ایک اچھی چیز بھی ہے، بندے کے لیے مفید بھی ہے، بندے کے کام بھی آتی ہے، لیکن یہی مال فتنہ بھی بن سکتا ہے۔ میں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک قول عرض کر دیتا ہوں، پھر وہ مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ان کے دور بھی خاصا طویل تھا، تقریباً 11 سالہ دور ہے۔ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے فتوحات بھی بہت ہیں، اور مال غنیمت اور بہت کثرت سے آئے۔ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ جب مال غنیمت آیا، اور اتنا بار سے مال غنیمت اور دوسری چیزیں آئیں کہ ڈھیر، اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے چھپ گئے، بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ اب وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کے بارے میں ہم فتنہ سوچ بھی نہیں سکتے، انہیں مال کا نعوذ باللہ حوث کہاں سے ہوگا، استغفر، لیکن وہ فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا، اس کا حاصل یہ ہے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے استغنا کا اظہار نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم مجبور ہیں، قدم قدم پہ ہمیں مال کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی، ہم اسے بے پرواہی نہیں کرتے، تجھ سے بس یہ دعا مانگتے ہیں، اس مال و دولت کو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنانا، اس مال و دولت کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، اس مال و دولت کے ذریعے سے اگر آخرت کی سوچ ہو، آخرت کی تیاری ہو، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ ہو، پھر یہ مال و دولت بہت بڑا انعام ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھائی، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، مال و دولت اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اللہ اس کو فتنہ نہ بنا، جیسے قرآن نے بھی کہا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو دی ہے سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا اور مال و دولت، اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے انسان نے اگر سمندر کا پانی کا سفر کرنا ہے، اب کشتی پہ سفر کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ پانی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، پانی نہیں ہوگا تو کشتی چل ہی نہیں سکتی، جہاں پانی کم ہو جائے، ریت آ جائے، کشتی دھنس جائے گی، اور نہ صرف پانی ہو، بہت گہرا ہو اور چاروں طرف ہو، اتنی ضروری چیز ہے کشتی کے لیے پانی۔ لیکن آگے سمجھاتے ہیں یہ پانی جو اتنی ضروری ہے کشتی کے لیے، یہ شے، یہ کشتی کے لیے مفید کب تک ہے؟ مفید اس وقت تک ہے جب تک کشتی کے باہر ہو، کشتی کے اندر نہ اترو، باہر ہو تو بڑی مفید ہے، بہت مفید ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار آگے پانی ملے نہ ملے، اتنی ضروری چیز ہے، مفید چیز ہے، لو میں کشتی کے اندر ڈال لوں، آپ جانتے ہیں جب کشتی کے اندر ڈالیں گے تو وہ کشتی کو ڈوبے، وہی پانی جو مفید کل تک تھا، جب آپ نے کشتی کے اندر اتارنا شروع کیا، اب وہ انتہائی مضر، وہ کشتی کی ہلاکت کا باعث ہے۔ بالکل اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ مال و دولت انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی مفید چیز ہے، بندے کو قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ مفید اس وقت تک ہے جب یہ مال و دولت کی محبت آپ کے دل کے باہر باہر، اگر اس کی محبت دل میں اتر گئی اور انسان اس چکر میں حلال حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھے، فرائض واجبات کی بھی اس کو وقت نہ ملے، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ مال و دولت آپ کی فطرہ بن گیا، تو اس کی محبت دل میں اتری ہوئی نہ ہو، دوسرے لفظوں میں جیب تک ہو،
دل میں نہ اتری بھی ہو، اس وقت تک تو یہ مفید ہے، اور اگر یہی مال دل میں اتر گیا تو آزمائش ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، سورہ انفال کی آیت آپ پڑھیں، انما اموالکم اولاد کو بھی ذکر کیا کیونکہ اللہ بچائے، بعض اوقات اولاد کی وجہ سے بھی انسان بہت سے ناجائز کام مجبوراً کر لیتا ہے۔ اور میں نہیں، معذرت بار بار آپ سے کہتا ہوں، آپ آج کل معاشرے میں بات کر کے دیکھیں، اگر کسی کو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اچھے برے کو سمجھتے ہیں، آپ محبت سے کبھی انہیں کہیں سمجھائیں تو ایک جواب عموماً یہ ملتا ہے، سر جی کیا کریں، بچوں کے ہاتھوں مجبور، بچے کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے، بچوں کی ضدیں پوری کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر اس حد تک ہو تو ظاہری بات یہ آزمائش بن سکتی ہے۔ تو مال و دولت آزمائش بھی ہے، فتنہ ہے، لیکن یہی بندے کے لیے مفید بھی ہے، یہی اولاد آگے چل کے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے، وہ بھی حدیث کے اندر ہے آپ سے فرمایا۔ تو بس اس انداز میں اس آیت کو سمجھیے گا، اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ انفال میں ہی آج آپ نے 2-3 آیتوں میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مجاہدین اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے چند اصول بتائے گئے، اور بلکہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال کا جو بڑا مشہور شعر ہے جو ہم پڑھتے ہیں مثلا غزوہ بدر کے حوالے سے، وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اتر سکتے ہیں اب قطار اندر قطار اب بھی، کیا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں اب قطار اندر قطار اب بھی، ہاں اترتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی علامہ اقبال نے اس میں فضائے بدر کو ایک یعنی لیبل کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ فضائے بدر کیسے پیدا ہوگی، وہ فضائے بدر کیا چیز ہے، وہ بدر کی فضا پیدا کر۔ اس میں اس آیت کو اگر آپ دیکھیں سورہ انفال میں چند اصول بتائے گئے ہیں 5 یا 6، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پہلا لفظ، جب تمہیں ایک ملاقات ہو، اگر سامنا کرنا پڑے دشمنوں سے، سب سے پہلی بنیادی اصول تو کیا ہے، ثابت قدمی دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، سب سے پہلے ثابت قدمی۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس حالت میں، اس لڑائی کے حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، اپنے پہ اس پہ گھمنڈ نہ ہو۔ آج ہی آپ نے واحد سنی ہے سورہ توبہ میں غزوہ حنین کے بارے میں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، غزوہ حنین میں قرآن نے آج ذکر کیا، وہ وقت نہیں میں تو عرض کرتا نہیں، تو وہ بھی ہے کہ جب کثرت کے حوالے سے مسلمان کو قرآن کیا ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو دل میں گھمنڈ نہ ہو، ایک تو ثابت قدمی، ایک دوسری اس میں یہ ہے کہ اس ثابت قدمی میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اور اس میں آگے چل کر رہے ہیں 2-3 چیزیں اور بیان فرمائی، اللہ کا ذکر کرو، اور پھر ولا تنازعوا، دیکھو آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، آپس میں اختلاف ویسے ہی برا ہے، اس موقع کے اوپر بالکل نہیں کرنا، اور اطیعوا اللہ و رسولہ، یہاں بھی ہے کہ اس حال میں بھی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% کرنی ہے، ثابت قدمی دکھاؤ، ذکر اللہ کا کرتے رہو، اطاعت اس حال میں بھی اللہ تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے رہو، یا جو بھی اس وقت موجود ہے حکمران اس کی اطاعت کرو، امیر کی۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر تمہیں وہاں پر کوئی مشقت والی صورت پیش آتی ہے تو اس صورت میں ذرا صبر سے کام لو، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اور آگے ارشاد فرمایا آخری چیز کہ دیکھو اس تمام چیزوں کے باوجود کفار جیسے اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، وہ تکبر اس حال میں نہ کرنا۔ یہ چند کام اگر تم کر لو نا تو یہ ہے گویا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت، اب بھی اتر سکتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے تو ایک بات اور نقل کی ہے، واللہ اعلم، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے غزوہ بدر میں، جس کا قرآن میں آج پورا ذکر ہے، تو وہ فرشتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ جل شانہ کی طرف سے دنیا میں بھیج دیے گئے۔
اب بھی وہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے موجود ہیں، شرط کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، بدر کی فضا پیدا کر لیں۔ یہ جو قرآن نے جو تعلیم دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اب بھی آتی ہے اس موقع پر بھی، اور اس کے کئی مشاہدات اکثر ہوتے ہیں، آپ مجاہدین سے سنیں، آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے یہاں تفصیلی ذکر ہے سورہ انفال کے اندر۔ پھر سورہ توبہ آج آپ نے آغاز کی، اور آپ جانتے ہیں یہ وہی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ یہ ایک علمی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا کہ کیوں، کیسے، کب۔ میں نے شاید ایک دفعہ ایک آپ کو جملہ بتایا تھا، بس آپ وہی جملہ یاد رکھ لیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جی ہم سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے ویسے ہی ان سے کہہ دیا، معذرت بھی کی۔ میں نے کہا آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ مجھے پہلے پڑھنے کی وجہ تو بتائیں نا، میں نہ پڑھنے کی وجہ تو۔ وہ کہنے لگے جی پڑھنے کی وجہ ہے یہ کہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا بس یہ نہ پڑھنے کی وجہ ہے، یہاں نہیں لکھی ہوئی، یہاں نہیں لکھی اس لیے نہیں پڑھتے، وہاں لکھی پڑھتے ہیں۔ اب میں نے کہا اگر آپ پوچھیں کہ یہاں کیوں نہیں لکھی، میں آپ سے کہتا ہوں وہاں کیوں لکھی، مطلب کیوں کا آخر جواب ہے نا۔ ہمارے لیے اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ شروع سے اسی طریق پر ہے۔ اب کیوں ہے اس کی میں عرض کر رہا ہوں، حکمتیں لکھی ہیں کتابوں میں، وہ ایک علمی بحث ہے، وہ میں آپ سے نہیں عرض کر رہا۔ ہمیں جو علماء نے، اہل علم نے سمجھا دیا محبت سے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ اور اگر کوئی غلطی سے پڑھ لے، وہ پوچھنے لگے ایک صاحب اور کہ سر پڑھنی تو نہیں ہے لیکن عادت بنی ہوتی ہے، بسم اللہ لکھی تو نہیں ہے لیکن وہ سورت کا نشان بنا ہوا ہے، تسلسل سے پڑھتے پڑھتے اگر غلطی سے پڑھ لے تو میں نے ان سے کہا اس سورت کا نام ہی اسی لیے رکھا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ توبہ۔ میں نے کہا توبہ کریں، توبہ کریں کہ آپ نے غلطی سے یہ کام کیوں کیا۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے، اسی سورت کا نام سورہ براءت بھی ہے، پہلا لفظ وہی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اس میں بھی بہت تفصیل ہے، کل میں اگر موقع ہو تو عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت کا اظہار ہے، مشرکین سے برات کا اظہار۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں، ایک بات سے حفاظت کر دیتا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ والے شروع کی 2-3 آیات کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سے پہلے حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اس سے پہلے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا ہے۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے تک حج کی فرضیت نہیں آئی۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور 9 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیا تھا۔ ان کی یعنی زیر نگرانی مسلمانوں کا قافلہ گیا۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بعد میں یہ آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف نہیں لے گئے 9 ہجری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یہ آیت دے کر، چونکہ اس کا اعلان کرنا تھا وہاں حج کے موقع پر تمام مشرکین کے سامنے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے آئے اور آ کر انہوں نے پھر اعلان فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ 9 ہجری۔ پھر 10 ہجری میں آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، وہی حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج ہے فرضیت کے بعد۔ اس حج کے بعد کچھ عرصے میں 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ براءۃ من اللہ ورسولہ میں جو حکم ہے یہ بھی آج آپ یہ سورہ توبہ کے آغاز کے اندر ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ایک چیز میں اور عرض کر دیتا ہوں اس وقت، وہ ہے سورہ توبہ کے اندر آیت آئی ہے دوسرے تیسرے رکوع میں والذین یکنزون الذهب والفضة، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی مال و دولت جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے، تفصیل ہے، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیں۔ آگے الفاظ کیا ہیں قرآن کے، یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بھی نقل کیا، میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت میں جو مال و دولت سینت کے رکھتا رہتا ہے اور اس میں سے خرچ نہیں کرتا، اللہ کا حق نہیں دیتا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔
فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قرآن کہہ رہا ہے، اور اس شخص کی پیشانیوں کو، جنوبہم پہلو کو، اور ظہورہم اس کی پشت کو، اسی مال و دولت کو جہنم میں تپا کر داغا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ کنز، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال و دولت جو تم بڑا سیر سیر کے دنیا میں رکھتے تھے اور لوگوں کو اس میں سے خرچ نہیں کرتے تھے جو لوگوں کا حق ہے۔ اور یہاں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ ذکر فرمائے، جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اصل تو اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک بات نقل کی ہے مفسرین نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس خدا نخواستہ جب مال کی محبت اور حوث زیادہ بڑھ جائے، انسان اللہ تعالیٰ سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، تو اگر کوئی ضرورت مند سامنے آئے، سب سے پہلے وہ چہرے مہرے سے ناگواری کا اظہار کرتا ہے، ماتھے پہ بل پڑتے ہیں کیا، تو سب سے پہلے اس پیشانی کو داغا جائے، جباہ ہو، اس کے بعد پھر جباہ ہو، جب وہ مڑتا ہے اس سے پہلو بدلتا ہے تو پہلو داغا جائے گا، اور اس کے بعد جب پیٹھ موڑ کے اس سے دوسری طرف چل پڑتا ہے تو وظہور ہو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم سید کرو، یعنی حفاظت سے رکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ تمہیں بچائے گا۔ دوسرا آج سورہ توبہ کا جو مضمون ہے، اس مضمون میں آپ کو میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں آخر میں، کہ آپ مطالعہ کیجئے گا کہ سورہ توبہ کے اندر منافقین کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ توبہ نام اس لیے نہیں رکھا گیا کہ منافقین نے تو توبہ کی نہیں، ہاں 2-3 حضرات ایسے تھے صحابہ کرام، کل ان کا ذکر آئے گا 11ویں پارے کے شروع میں۔ غزوہ تبوک کا اس میں ذکر ہے، غزوہ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، مخلص صحابہ تھے، ان کی ایسی توبہ قبول کی، اللہ نے ایسی توبہ قبول کی کہ قرآن میں آج قیامت تک جو پڑھتا ہے، نام تو نہیں ہے لیکن وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے توبہ کی، انہی میں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر آئے گا اس میں۔ اور آج ہی آپ نے وہ بھی سنی ہے آیت ہجرت کے موقع پر، بڑی ہی یعنی ساری آیتیں قرآن کی محبت والی ہیں، اس آیت کو پڑھ کے بھی انسان سے رہا نہیں جاتا اس محبت کا اظہار کیے بغیر۔ آج آپ نے وہ آیت سنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، یہاں ایک چیز غور کیجیے گا کبھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابی کہا ہے الگ سے، اذ یقول لصاحبہ، 100% صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس میں ایک واقعے سے واقعہ یاد آتا ہے، بس میں وہی کہہ رہا ہوں، رہا نہیں جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک جملہ میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ وہ جب کیفیت ہوئی، ساری ہجرت ہو رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ لکھا ہے، آپ ذرا جملہ سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کیا کیفیت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ راستے میں ہم رکے، پیاس تھی، بہت زیادہ بھوک کی طلب تھی، وہ کئی واقعات آتے ہیں، ام معبد کا تو ہے ہی، جب ایک چرواہے کے پاس رکے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، صدیق اکبر سے دودھ لیا، دودھ دے کر انتظار میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پیاسے دونوں ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دودھ پیا، ایسے دودھ پیا، ایسے دودھ پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں، لیکن صدیقیت کا مقام یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایسے دودھ پیا، ایسے دودھ پیا کہ بس میں سیر ہو گیا۔ تو وہ جب مقام ہو تو پھر قرآن نے ذکر کیا ہے، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت اور عقیدت بھی عطا کرے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ یہ جو روز ہم باتیں قرآن کی پڑھتے سنتے ہیں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یہ جو احباب یہاں روز محبت سے بیٹھتے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کے دلوں میں بھی اور ہمارے دلوں میں بھی خلوص عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں تکالیف سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔